اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیوز کے 8ویں لائیو سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سیشن کا عنوان ہے طبقات انسانی کے حوالے سے روزہ کی اقسام، جس میں مختلف طبقات کے روزہ داروں کا ذکر ہوگا۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے روزہ کے باطنی اور روحانی فوائد کیا ہیں، اور آخر میں ذکر ہوگا کہ اجتماعی افطاری کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے لائیو سیشن کو۔ روزہ کی اقسام طبقات انسانی کے حوالے سے۔ معاشی حیثیت اور سماجی مقام کے اعتبار سے معاشرے میں انسان 4 طبقوں میں منقسم ہیں، جن کی ترتیب مندرجہ ذیل ہے۔ پہلا طبقہ عام انسانوں کا ہے، جسے عرف عام میں عوام الناس کہا جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ عام لوگوں میں ان کا ہے جو خاص مرتبہ اور حیثیت کے مالک ہیں، انہیں خواص العام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو خاص لوگوں میں امتیازی اور منفرد حیثیت رکھتے ہیں، انہیں خواص الخواص سے موسوم کیا جاتا ہے۔ چوتھا طبقہ، یہ طبقہ ان اشخاص پر مشتمل ہے جو خواص میں بھی منتخب اور برگزیدہ ہوتے ہیں، اور انہیں اخص الخواص کا نام دیا جاتا ہے۔ جس طرح معاشرتی سطح پر عام انسانی زندگی میں متذکرہ بالا 4 گروہ اور طبقات پائے جاتے ہیں، اسی طرح دینی اور روحانی مدارج اور مقامات کے لحاظ سے روزہ بھی اپنی نوعیت میں 4 قسموں پر مشتمل ہے۔ ان کا ذکر فردن ذیل میں آ رہا ہے۔ نمبر 1 ہے عوام کا روزہ۔ وہ لوگ جو محض رسماً روزہ رکھتے ہیں، اور ان کا روزہ سحری و افطاری تک محدود ہوتا ہے، جبکہ روزے کے آداب و شرائط کا مطالعہ مطلقاً لحاظ نہیں رکھتے، چنانچہ اکثر و بیشتر حسب ارشاد رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ وہ لوگ جو روزہ رکھ کر احکام خداوندی کی صریح خلاف ورزی کرتے ہیں، جھوٹ، غیبت، دھوکہ، فریب دہی اور دیگر افعال قبیحہ کے ارتکاب کو اپنا معمول بنائے رکھتے ہیں، وہ روزے کے فیوز و برکات سے محروم رہتے ہیں، اور نتیجہ خیزی کے اعتبار سے ان کا عمل صلاۃ و صیام سے بے روح ہوتا ہے۔ ایسا روزہ افراد ملت پر مثبت اور نفع بخش اثرات مرتب نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 پہ ہے فاصل عام کا روزہ۔ یہ ان لوگوں کا روزہ ہے جو احکام خداوندی کی پاسداری کرتے ہیں، اور حتی الوسع کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اپنا دامن بچائے رکھتے ہیں۔ چنانچہ روزے سے ان کی سیرت و کردار میں تقوی کا جوہر پیدا ہوتا ہے، اور ان کی زندگیاں لعلکم تتقون کے فرمان عزتی کی عملی تفسیر بن جاتی ہیں۔ تو تقوی کی بدولت ان کے شب و روز انقلاب آشنا ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر معاملے میں حرام و حلال کی تمیز کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ ایسا روزہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان کے اور عذاب دوزخ کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بدبخت قرار دیا جس نے ماہ سیام کو پایا لیکن اپنے لیے عذاب دوزخ سے رہائی کا سامان نہ کیا۔ یوں تو پورے کا پورا رمضان المبارک فضائل و برکات اور انعامات و نوازشات کا مہینہ ہے، لیکن بالتخصیص اس کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت، اور تیسرے عشرے کو نار دوزخ سے رہائی کا عشرہ قرار دیا گیا ہے۔ اس مبارک ماہ میں رحمت خداوندی اپنے بندوں کو بار بار پکارتی ہے اور جھنجھوڑ کر اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں، سیاہ کاریوں اور فسق و فجور سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ بے کس بے پناہ میں جھک جائیں۔ اس کی شان کریمی اپنے گناہ گار بندوں کو اپنے دامن عفو و رحمت میں ڈھانپنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ رمضان المبارک کی یہ ساعتیں اپنے دامن میں برکتوں اور سعادتوں کا اتنا بڑا خزانہ لیے ہوئے ہیں کہ وہ شخص جو ان سے بہرہ یاب نہیں ہوتا، اسے سوائے بدبخت اور حرمان نصیب کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے خواص الخاص کا روزہ۔ خواص الخاص کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کی زندگیاں نہ صرف تقویٰ کے رنگ میں یکسر رنگی ہوتی ہیں، بلکہ وہ اس پہ مستضاد نفس کی ساری خواہشوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ یہ عرفۂ کاملین اور اولیاء اعظام کا روزہ ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے
ان کے روزے کے مقام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا روزہ مجاہدہ ہے۔ پوچھا گیا کہ مجاہدہ کیا ہے تو فرمانے لگے کہ مجاہدہ یہ ہے کہ نفس جس چیز کی خواہش کرے اسے 20 سال تک پورا نہ کیا جائے، اور پھر اس کی مزید توضیح کرتے ہوئے فرمایا کہ جس مجاہدے کا میں نے ذکر کیا ہے وہ میرے نزدیک سوائے ابتدائی مرحلے کے اور کچھ اہمیت نہیں رکھتا، ورنہ مردان خدا تو 70 سال تک نفس کو خواب اور آب و طعام کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیتے۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے اس مقام کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے، اور اشارہ یہ ہے کہ اور اپنے نفس کو ہر بری خواہش سے روکا ہوگا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک صالح نوجوان کا واقعہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں نقل فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک صالح نوجوان تھا جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اسے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا، وہ تنہائی میں اسے ملا اور اس سے گفتگو کی۔ اس پر اچانک خوف خدا کی وجہ سے اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کا چچا اسے اٹھا کر گھر لے گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جانے کا تقاضا کیا اور کہا کہ انہیں میرا سلام کہیں اور ان سے پوچھیں کہ جو آدمی رب سے ڈر جاتا ہے اس کی کیا جزا ہے۔ اس کا چچا اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ نوجوان کو دوبارہ کپ کپی طاری ہو گئی اور اس نے چیخ ماری اور وہ فوت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا 2 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تفاسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ آیا مبارکہ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کا نزول بھی یہی واقعہ ہے۔ نمبر 4 پہ ہے اکثر خواص کا روزہ۔ یہ روزے کی آخری منزل ہے جو ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جنہیں مقام مشاہدہ پر متمکن کیا گیا ہے۔ مقام مشاہدہ پر اللہ کا خاص بندہ سوائے ذات خداوندی کے ہر شے کو بھول جاتا ہے اور اس کی طلب و آرزو کا محور اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی اس کو طلب نہیں ہوتا۔ شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں منقول ہے کہ وہ حرم کعبہ کے اندر ایک دفعہ حالت مراقبہ میں تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام انہیں ملنے کے لیے تشریف لائے، لیکن شیخ پر اس قدر یکدونہ استغراق کا غلبہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف ذرا توجہ نہ کی اور بدستور مشاہدہ حق میں محو رہے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد چلے گئے۔ حضرت کے بھتیجے نے جو خود بھی عارف باللہ تھے شیخ سے مراقبے کے بعد عرض کیا کہ چچا جان، خواجہ خضر علیہ السلام کافی دیر تک آپ کے لیے کھڑے رہے لیکن آپ نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور وہ واپس چلے گئے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ بیٹا جان لے اگر خواجہ خضر علیہ السلام واپس چلے گئے تو وہ دوبارہ آ جائیں گے، لیکن وقت کا وہ لمحہ میں مشاہدہ حق میں مشغول تھا، اگر فوت ہو جاتا تو میں وہ کہاں پاتا اور اس کی ندامت قیامت تک مجھے رہتی۔ حضرت شیخ جنید بغدادی خود سرا سے منقول ہے 40 سال سے بہشت کو میرے سامنے پوری آرائش کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے لیکن میں رغبت سے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالتا، اور 30 سال سے میں اپنا دل کھو چکا ہوں اور نہیں چاہتا کہ دوبارہ مجھے واپس مل جائے۔ یہ مقامات ان لوگوں کے نفوس کے ہیں جنہیں مجاہدے کی بنا پر مشاہدہ ذات حق اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمتوں سے بہرہور کیا گیا اور ان کے حصول میں روزے کا کافی عمل دخل ہے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے کہ روزے کے طبی اور روحانی فوائد کیا ہیں۔ روزے کے طبی اور روحانی فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ روزہ ضعیف روح اور بیمار قلب کے لیے ایک ایسی مجرب دوا ہے جس کے استعمال سے خصوصاً روح میں تقویت و شادابی اور تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح بندے کی طبیعت نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگتی ہے اور برائیوں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے روزہ صائم کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ حدود اللہ اور احکام میں الہی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر ایک کامیاب دینی زندگی گزار سکے۔ نمبر 3 روزہ دین کے ہر معاملے میں صائم کے اندر صبر و ثبات کی خوبیاں پیدا کرتا ہے جو اسے دین پر قائم رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف نہیں کرنے دیتی۔ روزے کی وجہ سے تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن جیسے پاکیزہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔
روزہ دار کو آخرت میں اس نعمت غیر مترقبہ سے نوازا جائے گا جس کے حصول کے لیے شہید بار بار اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی آرزو کرے گا۔ روزہ گناہوں اور آگ سے حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 6، روح اور باطن کو ہر قسم کی علائشوں سے مزکہ اور مصفہ کرنے کے لیے روزے سے بہتر اور کوئی عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کی ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ روزے کی جزا خود باری تعالیٰ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کو ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک عطا کیا جاتا ہے۔ جتنا اللہ چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب ہے روزے کے طبی فوائد۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ اگر ہم اس آیہ مبارکہ میں بیان حقائق کا طبی نقطہ نظر سے مطالعہ کریں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ روزہ عبادت کے ساتھ ساتھ صحت انسانی کے لیے مفید چیز ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ روزے سے جسم میں کوئی نقص یا کمزوری واقع نہیں ہوتی، بلکہ روزہ رکھنے سے صرف دو کھانوں کا درمیانی وقفہ ہی معمول سے کچھ زیادہ ہے، اور در حقیقت 24 گھنٹوں میں جسم کو مجموعی طور پر اتنے حرارے اور پانی کی مقدار مل جاتی ہے جو روزے کے علاوہ دنوں میں ملتی ہے۔ مزید برآں یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ لوگ رمضان میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ بھی کہا جا سکتا ہے مجموعی غذائیت عام دنوں کے مقابلے میں جسم کو اکثر زیادہ تعداد میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی غذائیت حرارے جو ہیں عام دنوں کے مقابلے میں جسم کو اکثر زیادہ تعداد میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم فاضل مادوں کو بھی استعمال کر کے توانائی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ روزے سے مندرجہ ذیل طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزہ سارے نظام ہضم کو ایک ماہ کے لیے آرام مہیا کر دیتا ہے۔ در حقیقت اس کا حیران کن اثر بطور خاص جگر ہوتا ہے، کیونکہ جگر کھانا ہضم کرنے کے علاوہ 15 مزید اعمال بھی سر انجام دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر ٹھکن طاری ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف روزے کے ذریعے جگر کو 4 سے 6 گھنٹوں تک آرام مل جاتا ہے، جو روزے کے بغیر قطعی ناممکن ہے، کیونکہ بے حد معمولی خوراک یہاں تک کہ 1 گرام کے 10ویں حصے کے برابر بھی اگر معدے میں داخل ہو جائے تو پورا نظام انہضام اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور جگر فوراً مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ سائنسی نقطۂ نظر سے ماہرین طب کا دعویٰ ہے کہ اس آرام کا وقفہ 1 سال میں 1 ماہ ضرور ہونا چاہیے۔ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ اثر دل کو نہایت فائدہ مند آرام مہیا کرتا ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خلیوں کے درمیان انٹر سیلولر مائع کی مقدار میں کمی کی وجہ سے خلیوں کا عمل بڑی حد تک سکون آشنا ہو جاتا ہے۔ لعابدار جھلی کی بالائی سطح سے متعلق خلیے، جنہیں ایپیتھیلیٹ کہتے ہیں اور جو جسم کی رطوبت کے متواتر اخراج کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو بھی صرف روزے کے ذریعے ہی آرام اور سکون ملتا ہے۔ اسی طرح سے ٹشو یعنی پٹھوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ پٹھوں پر یہ ڈائسٹولک دباؤ دل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ روزے کے دوران ڈائسٹولک پریشر ہمیشہ کم سطح پر ہوتا ہے، یعنی اس وقت دل آرام کی صورت میں ہوتا ہے۔ مزید برآں آج کا انسان ماڈرن زندگی کے مخصوص حالات کی بدولت شدید تناؤ یا ٹینشن کا شکار ہے۔ رمضان کے 1 ماہ کے روزے بطور خاص ڈائسٹولک پر پریشر کو کم کر کے انسان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پھر آگے ہے کہ پھیپھڑے براہ راست خون صاف کرتے ہیں، اس لیے ان پر بلا واسطہ روزے کے اثرات پڑتے ہیں۔ اگر پھیپھڑوں میں خون منجمد ہو جائے تو روزے کی وجہ سے بہت جلد یہ شکایت رفع ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں پھیپھڑے فضلات کو بڑی تیزی کے ساتھ خارج کرتے ہیں۔ اس سے خون اچھی طرح صاف ہونے لگتا ہے اور خون کی صفائی سے تمام نظام جسمانی میں صحت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ روزے کے دوران جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں تو ہڈیوں کا گودا حرکت پذیر ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لاغر لوگ روزے رکھ کر آسانی سے اپنے اندر زیادہ خون پیدا کر سکتے ہیں۔ روزے کے دوران جگر کو ضروری آرام اتنا مواد مہیا کر دیتا ہے جس سے بآسانی اور زیادہ مقدار میں خون پیدا ہو سکے۔ خون میں سرخ ذرات کی تعداد زیادہ اور سفید ذرات کی تعداد کم پائی جاتی ہے۔
ماہرین کے مطابق روزے میں حرارت جسمانی گر جاتی ہے، لیکن جب اصلی بھوک عود کر آتی ہے تو حالت جسمانی اصلی حالت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب روزہ کھولا جاتا ہے اور غذا استعمال ہوتی ہے تو حرارت جسمانی میں کسی قدر اضافہ ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد خون کی صفائی کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔ قلت علام یعنی یمینیا کی حالت میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ خون کے سرخ کلیات کی تعداد میں ترقی ہو جاتی ہے۔ ایک مشاہدے کے مطابق معلوم ہوا کہ صرف 12 دن کے روزوں کے تسلسل کی وجہ سے خون کے کلیات کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ کر 32 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ اب ہے کہ اجتماعی افطاری کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے، اور 2 آدمیوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہے۔ اجتماعی افطاری میں یہ فلسفہ پنہا ہے کہ اس سے شخصیت طبقاتی امتیاز ختم ہو جاتا ہے، آپس میں پیار، محبت اور اظہار و قربانی کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور روزہ دار کی افطاری کروانے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو اس میں کسی روزہ دار کو افطار کروائے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اس کو بھی روزہ دار جتنا ثواب ملتا ہے، اور اس سے روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک افطار نہیں کروا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے جو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا ایک بوند پانی سے بھی کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے۔ تو ناظرین، سامعین، آپ نے دیکھا سنا کہ روزے کے طبی اور جو اجتماعی فوائد ہیں وہ کیا ہیں، افطاری کے اجتماعی فوائد کیا کیا ہیں۔ ہم نے بھرپور یہ کوشش کی کہ آپ کو ہر طرح کی احسن معلومات آپ تک پہنچائی جا سکے جو حضور قبلہ شیخ الاسلام کی بکس میں سے ہم لیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش جو ہے پسند آ رہی ہوگی۔ انشاءاللہ کل ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔